السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب سیاست جو ہے نوجوانوں کو کرنے دینی چاہیے، بزرگوں کو اب آرام کرنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ بزرگوں کی سیاست سے ہیں، کیونکہ ان کی جو آپس میں چپکلشیں ہیں یا جو پرانی ایک طرح سے جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہونے کے نام نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے شاید ملکی مسائل بھی حل نہیں ہو پا رہے۔ اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آئندہ جو ہے نئی قیادت کو سامنے آنے دیا جائے، اور پھر یقیناً ان کا اپنی طرف اشارہ ہے کہ اگر مجھے سامنے لائیں گے تو پھر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اس پر بڑی دلچسپ بات بھی مجھے یاد ہے، آپ کو سنوائیں گے بھی، کہ بلاول بھٹو صاحب نے 7 اگست کو نیشنل اسمبلی میں ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں فیوچر کے لیے، جو ہماری جو جنریشن ہے جو سیاست میں ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر کے جائیں، اور تاکہ جو رنجشیں ختم ہوں اور ملک میں ایک بہتر انوائرمنٹ ہو سیاست کا۔ اس پر بھی بات کریں گے، آپ کو سنوائیں گے۔ دوسری جانب معاملات جو ہیں وہ کافی تیزی سے چل رہے ہیں، پوائنٹ سکورنگ بھی ہو رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے شاید نہیں، عرفان صدیقی صاحب نے شاید یہ کہہ دیا کہ اگر ان کو معلوم ہے کہ پی ایم ایل این 2/3 لے کر جا رہی ہے، اور ان کے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ہمارے پاس پی ایم ایل این کے پاس سیٹیں ہو گئی ہیں، تو وہ پھر گھر بیٹھ جائیں، آرام کریں، کیوں اتنے بھاگ کے جلسے کر رہے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے ناظرین، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے رپورٹر ہمیں جوائن کریں گے، ثاقب بشیر صاحب، اور جو آج کا جو فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس پر ذرا نظر ڈالیں گے۔ سائفر کیس کا جو جیل ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں جو میرے ساتھ فرسٹ سیگمنٹ میں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی حافظ حسین احمد صاحب، سینئر رہنما JUIF۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا۔ رانا احسان افضل، ینگ لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کر گئے، ابھی وہ کچھ دیر میں جوائن کر لیں گے جی، سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ میں ذرا حافظ حسین احمد صاحب کی طرف چلوں گا پہلے۔ حافظ صاحب، یہ جو ہم شارٹ بھی سنوا دیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، میں چاہوں گا کہ ناصر حسین شاہ صاحب آ جائیں تو ذرا بہتر طریقے سے بات ہو جائے گی۔ یہ ساری صورتحال، پہلے تو یہ ذرا بلوچستان کا حال بتائیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ملائی جو ہے بلوچستان کی سیاست دانوں کی ملائی جو ہے وہ پی ایم ایل این لے گئی، میاں نواز شریف صاحب لے گئے، اس پر کیا کہیں گے سر؟ شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر حیدر صاحب، گزارش یہ ہے کہ بلوچستان کی پسماندگی، بلوچستان کی محرومیاں، بلوچستان کی مسنگ پرسن کے معاملات اور دیگر صورتحال کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، اور پھر اطلاعاً عرض ہے سامعین اور ناظرین کے لیے کہ بلوچستان کے جو پورے ملک کا تقریباً آدھا رقبہ ہے، 43-45% ہے، اس کی کل سیٹیں قومی اسمبلی میں 16 ہیں، تو 16 نشستوں کے حوالے سے الیکشن ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے مقابلے میں 150 160 اور اسی طرح خیبر پختونخوا اور سندھ کے سیٹیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو ملائی ہے، اس کو آپ ملائی کہیں، میں تو ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اور بلوچستانی میں رہنے کے حوالے سے، سکونت پذیر ہونے کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ اس وقت بلوچستان پہ جو نظریں ہیں وہ پہلے تو بیرونی عناصر کے بھی تھے، اب الحمدللہ ہمارے ملک کے اکابرین کے، جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں بزرگ، ان کی بھی نظریں ہیں۔ اور اس وقت اگر ملک جس اقتصادی بحران کا شکار ہے اور جس مہنگائی کے حوالے سے عوام پریشان ہے، ہماری روپے کی کرنسی کی قیمت جس انداز سے گرتی جاتی ہے، اور جس انداز سے اشیاء خوردنی کے حوالے سے ہم ایک در اور دوسرے در اور ایک ملک اور دوسرے ملک سے جو امداد لے رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، اس وقت اگر اس سے نکلنا ہے تو صرف نعروں سے،
گالی گلوچ سے اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی یا آنے والی جس کی بھی حکومت ہو اس کے لیے تب ممکن ہے جب ہم ان وسائل کو اور جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہمیں عطا کی ہیں. میرا مطلب ہے کہ اس وقت بلوچستان میں ریکوڈک جو سونے کے ذخائر ہیں اربوں ڈالر کے، اور سیندک جو سونے کے ذخائر ہیں، تانبے کے ذخائر ہیں، اسٹیل کا پورا ایک پہاڑ جو پاچنکو کے حوالے سے ہے اسی چاغی کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے سی پیک بلوچستان کے اندر موجود ہے، کوئلے کے کانے ہیں، اور اسی طریقے سے ماربل، دنیا کا اونکس ماربل، تمام چیزیں وہاں پر ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا ایک بہت اہم ساحل پسنی، گوادر، جیونی، یہ تمام بندرگاہیں ہمارے پاس ہے. ایران اور افغانستان جیسے برادر ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں. ان تمام صورتحال کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جا رہے ہیں وہ 16 نشستوں کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کے حوالے سے اللہ کرے کہ بلوچستان کی محرومیوں کا خاتمہ ہو اور کوئی بھی ایسی صورتحال سامنے آئے جو ہمارے قرضے بھی ختم ہو سکیں اور ہمارے جو پھیلے ہوئے ہاتھ ہیں جو نیچے ہیں وہ اوپر ہو سکے اور ہم دنیا کی خدمت کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کی طرف جو رخ ہے وہ پہلے بھی تھا. زرداری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جناب میں بلوچستان جاؤں گا، لوگوں کو شامل کروں گا، وہاں حکومت بناؤں گا، اور اب میاں صاحب بھی پہنچ گئے وہاں پر، ان کا بھی یہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کے معاہدے کے حوالے سے، ان تمام تر چیزوں کے بین الاقوامی سطح پر بھی اگر کوئی بات ہو تو آئین کے مطابق 18ویں ترمیم اور دیگر معاملات کے مطابق صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کی منظوری ضروری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہ یہ بلوچستان کی جو اہمیت کا معاملہ ہے وہ چند سیٹوں کا نہیں ہے بلکہ ان بالکل نہ صرف بلوچستان صوبے کا بلکہ پورے پاکستان کے لیے. مجھے بتائیں سر، آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، میاں نواز شریف صاحب آئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو کیا معاملات طے ہوئے آئندہ انتخابات کے حوالے سے، اور کیا جو پی ڈی ایم تھا وہ اب بھی پی ڈی ایم انٹیکٹ رہے گا آئندہ انتخابات میں؟ دیکھیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق موجود رہے. پی ڈی ایم کے بانی جو تھے وہ پیپلز پارٹی اور جناب آصف زرداری صاحب تھے. انیشیٹو انہوں نے لیا، پہلے بلایا، پھر حالات گزرے وہ الگ ہو گئے. اس کے بعد بھی حکومت جو چلی 16-18 ماہ وہ بھی تمام کی تمام اکٹھے تھے. اس وقت بھی جو فضا تھی، آج میں بلوچستان ہاؤس ٹھہرا ہوا تھا، مولانا صاحب نے حکم دیا کہ جی میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں تو میں بھی چلا گیا. دوسرے ہمارے سیکرٹری جنرل بھی تھے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تھے، بلوچستان کے ہمارے تھے نواب صاحب ریحسانی صاحب تھے، ظفر صاحب تھے، دیگر تمام جتنے بھی ہمارے اکابرین موجود تھے وہ بھی تھے. وہاں سے شہباز شریف صاحب بھی تھے، حسن اقبال صاحب بھی تھے، ڈار صاحب بھی تھے. یہ تمام بیٹھے. اصل بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی واپسی کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے مولانا سے ملاقات بھی کی اور بات کی. وہاں جو بات ہوئی ہے کوئی بات اس کا طے شدہ نہیں ہے، لیکن ایک انیشیٹو اور بات کی جو میں نے محسوس کی کہ میاں صاحب نے کہا کہ ہم نے کام کیا، اکٹھے چلے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے بھی ہمیں اس اسپرٹ کو برقرار رکھنا چاہیے. سید ناصر حسین شاہ صاحب آگے نے بھی، میں چاہوں گا حافظ صاحب، سید ناصر حسین شاہ صاحب بھی آگے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ بلاول کے جو 7 اگست والی گفتگو تھی وہ بھی سنوا دیں، اور پھر بیک ٹو بیک جو ساتھ ہی ہے جو آج اپر دیر میں انہوں نے بات کی وہ بھی سنوا دیں تاکہ پھر ہم اس پر بات کر سکیں. اختلاف رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ دشمنی پہ اتر آئے ہیں، تقسیم کی سیاست پروموٹ کر رہے ہیں. اور 7 اگست کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب ایسا ماحول چھوڑ کر جائیں جس میں مریم کے لیے اور ان کے لیے سیاست کرنا آسان
ہو نہ کہ مشکل. میں چاہوں گا کہ ناصر حسین شاہ صاحب یہ اس سے کیا مراد لی جائے کہ کیا مشورہ کیا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ زرداری صاحب بھی اب بزرگ ہیں اور ان سے کیا پوچھ کر بلاول صاحب بات کر رہے ہیں کہ سب اب یہ بیٹھ جائیں, ریٹائر ہو جائیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام جو بزرگ کہہ لیں یا جو بھی سینئر پولیٹیشین ہیں انتہائی قابل عزت و احترام ہے, اور ہمیں ان سب کے لیے بہت ہی احترام ہے, اور ان کی جو ایکسپیرینس ہے اس سے استفادہ حاصل ضرور کرنا چاہیے. چیئرمین صاحب نے جس پہرائے میں بات کی وہ جو آپ نے 7 اگست والی ان کی سپیچ بھی ابھی سنوائی اور دوسرا کلپ بھی سنوایا, دیکھیں جو اب ماحول وہ جو پہلے رہی ہے یہاں پہ طرز سیاست اس کا نہیں ہے. اب ہے کہ جو بھی الیکشن تک تو ہر کسی کا اپنا منشور ہے, اپنا سمبل ہے, ہر کوئی اپنی کوشش کرے گا. اس کے بعد جو اس وقت درپیش مسائل ہیں ملک کو, ہماری عوام کو جس مشکلات میں سے گزر رہی ہے, تو پھر سب کو مل کر آگے چلنا ہوگا. اور وہ جو پہلے لیگ پولنگ والی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی, بدتمیزی کی یا انتہا پسندی کی جو سیاست تھی, جو خاص طور پر دھرنا سیاست ہو گئی تاکہ ڈی اسٹیبلائز کر دیا جائے اگر آپ خود حکومت میں نہیں ہیں, تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. چیئرمین صاحب نے اس کا ذکر بھی بارہا کیا ہے اپنی اسپیچز میں کہ آئندہ جو ہو وہ ایک افہام و تفہیم کے ساتھ چلنا چاہیے, ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. اور جو بھی حکومت بنائے, دیکھیں میں پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں پرائم منسٹر ہوں گے. اور ہم چاہیں گے, ہم ریکویسٹ کریں گے کہ پی ایم ایل این سے بھی جو ایکسپیرینس دوست ہیں ہمارے, یا خاص طور پہ ہماری قابل احترام بہن مریم نواز صاحبہ اس کیبنٹ کا حصہ ہوں, جے یو آئی ایف سے بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو انتہائی قابل احترام ہیں اور ان کا وسیع تجربہ ہے, وہ سب اس میں سپورٹ کریں, شامل ہوں. اسی طرح اور بھی, اور اگر کسی اور کو مینڈیٹ ملتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی غیر مشروط طور پر ان کی سپورٹ کرے گی. ہم کوئی لیگ پولنگ والی بات نہیں کریں گے, دھرنا سیاست یا دیگر, کیونکہ اس وقت ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. چیئرمین صاحب اس بات کو کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے 70 سال کی بات کی تھی, تو آصف علی زرداری صاحب اس وقت 68 سال کے ابھی ہونے والے ہیں, تو وہ 70 سال میں نہیں آتے. لیکن دوسرے ویسے اگر 70 کے ہوں 72 کے ہوں, وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ان کا ایک اپنا مقام ہے. قابل احترام ہے, بالکل بالکل صحیح. رانا احسان افضل صاحب, میاں نواز شریف صاحب کی ایج کیا ہے ابھی؟ چلیں مگر اگر 70 سال بینچ مارک ہے تو آصف علی زرداری صاحب کے پاس تو 2 سال ہیں ابھی. میرے خیال سے 72-73 کے ہیں میاں صاحب ماشاءاللہ. لیکن اللہ ان کو اور صحت اور تندرستی والی زندگی دے. جی دیکھیں, میں ایگری کروں گا, نوجوانوں کا بلج ہے پاکستان کی آبادی کے اندر, اور بالکل نوجوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے ہے. کون آتا ہے, نوجوان کی عادت آتی ہے یا ایکسپیرینس کی عادت آتی ہے, یہ تو عوام کا فیصلہ ہے, اور 8 فروری کو اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا. کوئی اگر اپنی ایج کو پچ کرنا چاہتا ہے وہ اس کی اپنی چوائس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل زرداری صاحب بھی اب وہ بزرگ سیاستدانوں میں آ جاتے ہیں, تو شاید ان کو بھی وہ تھوڑا بہت ہنٹ کرا رہے ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں بڑی پکچر یہی ہے کہ بالکل میں ایگری کروں گا, مل کے چلنے کی ضرورت ہے, اور جمہوریت کے اندر جہاں حکومت اور اپوزیشن دونوں کا تگڑا ہونا, دونوں کا جو ہے متحرک ہونا ضروری ہے, تبھی جو جمہوری عمل ہے وہ آگے بڑھتا ہے. تو گورنمنٹ اور اپوزیشن کا بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, تو معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے چلتے ہیں. اپوزیشن کا جو رول ہے اس کو ہم بالکل رد نہیں کر سکتے, تو جہاں مل کے چلنے کی ضرورت ہے وہاں ایک تگڑی اپوزیشن بھی ہونا بڑی ضروری ہے.
بالکل صحیح. میں ابھی ایک بریک کی طرف جاؤں گا, بریک کے بعد آؤں گا تو میں حافظ حسین احمد صاحب سے بھی یہ سوال رکھوں گا ان کے سامنے بھی کہ یقیناً آئندہ کی سیاست جو ہے وہ اگلی پیڑھی نے لے کر آگے چلنا ہے, اس میں کچھ مذائقہ بھی نہیں ہے, لیکن ایکچولی مطلب یو کین ناٹ مطلب ایک دم ہی ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا. بزرگ سیاستدانوں کو بہت کچھ سیکھنے والی بات ہوتی ہے, اور اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج میڈیا سے جب گفتگو کی میاں نواز شریف سے ملنے کے بعد اس میں بھی اس بات کا انہوں نے اشارہ دیا. اس پر بھی بات کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب آج میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد پھر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جس طرح ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ یقیناً نئی پیڑھی کے پاس نے آگے لے کر چلنا ہے ملکی سیاست کو, لیکن تجربہ اور جو معاملات بزرگ آپ کو دیتے ہیں یا بزرگوں کی موجودگی میں وہ ایک اس کا ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی ہے, ذرا سن لیں. جی, پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے والد کو دیا ہے, تو اور ان کی والدہ حیات ہوتی پھر کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے. جی, حافظ حسین احمد صاحب, مولانا صاحب نے کہا کہ مطلب اگر ان کی والدہ حیات ہوتی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو پھر کیا بولتے کہ ان کو سیاست. یقیناً یہ ایک ڈیبیٹ تو ایز سچ نہیں ہے کہ ینگ نے ہی کرنی ہے یا بزرگوں کی, لیکن آپ کا اس میں کیا ٹیک ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب, ناصر حسین شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ بھی 68 ایئرز کے ہیں, اور نواز شریف صاحب 70 کراس کر گئے ہیں, ماشاءاللہ 72 کراس کر گئے ہیں, اور ہم اللہ ان کو مزید صحت والی زندگی عطا فرمائیں. جی حافظ صاحب. آمین. دیکھیے جی, جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے تو یقیناً 2 سال کم عمری کی وجہ سے شاید وہ اس باؤنسر سے بچ گئے ہوں, لیکن میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت چند 18 ماہ اکٹھے رہے, اور 18 ماہ میں جو پی ڈی ایم بنی اس کا انیشیٹو خود زرداری صاحب نے لیا. چیئرمین سینٹ کے حوالے سے معاملات کی سرپرستی انہوں نے کی. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ زرداری صاحب نے جب پی ڈی ایم بنائی تو اگر 68 اور 70 کا تھا تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں بنانا چاہیے تھا صدر, لیکن انہوں نے سوچا کہ یقیناً تحریکی معاملات ہے, اور تحریکی معاملات میں جس طرح قومی اتحاد کے وقت تمام نوابزادہ نصر اللہ موجود تھے, ولی خان موجود تھے, اثر خان موجود تھے, پیر پگاڑا موجود تھے, 9 ستارے تھے, اس میں انہوں نے مفتی محمود کو آگے کیا تحریک کے حوالے سے. اور اس وقت بھی ان سب نے نوجوان کسی قیادت کو آگے نہیں کیا جب تحریک چل رہی تھی. جب پہلا آزادی مارچ ہوا, جب دوسرا ہوا, اور جب سپریم کورٹ پہ مارچ کیا گیا تو اس وقت دنیا نے بھی دیکھا کہ تمام نے مل کر کہا کہ بھئی اس حکومت کے خلاف آواز اٹھانی ہے. تو پھر پی ڈی ایم کی قیادت جب اس وقت سونپی گئی تھی تو اس وقت موقع تو یہ تھا کہ کسی نوجوان کو آگے بڑھایا جاتا تاکہ تحریک زیادہ زور ہوتا, لیکن ثابت کیا وقت نے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو قیادت کی ہے اس کے نتیجے میں وہ حکومت بھی بنی, پھر اس حکومت میں بھی شامل تھی. اور جناب بلاول صاحب نے خود ہی جو تقریر آپ نے سنائی اس میں انہوں نے اپنا اور مریم صاحبہ کا ذکر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں ہیں. یقیناً نوجوانوں کو آگے ہونا چاہیے, اور نوجوانوں کو آگے کرنے کا بحیثیت کوچ کے ان کے بزرگان ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب ہے, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, چاہے نواز شریف صاحب ہے, یا چاہے ہمارے دوسرے جو رہنما ہیں, وہ تمام کے تمام یقیناً قابل احترام بھی ہے. پھر ان کا تو رشتہ تو اکثر کا یہ ہے کہ والد اور بیٹے کا, بیٹی اور والد کا رشتہ ہے, تو یقیناً ان کے بعد بھی یا موروثیت کے حوالے سے بھی بات چلتی ہے. تو آنا تو پھر انہوں نے ہی ہے,
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس وقت یہ کہنا کہ وہ ریٹائرڈ ہو جائیں، یقیناً وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے بڑھایا جائے، اور یہی سوچ میرے خیال میں بزرگوں کی بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان قیادت آگے بڑھے اور ان کے کندھوں پہ جو باری برکم بوجھ ہے اور یہ اقتصادی جو معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں وہ کم ہو. اسی لیے اس کم عمری کے باوجود انہوں نے وزیر خارجہ جو ہے وہ برخوردار اپنے بلاول کو بنایا تھا، اور انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیچھے کے معاملات کو تلخیوں کی بجائے یہ جو قربت تھی 18 ماہ کی کم از کم اس کا پی ڈی ایم بنانے کا ہی خیال رکھ کر اس صحیح رکھا جائے. اور اب بھی زرداری صاحب جو ہے اس میں پیش رفت کر سکتے ہیں صحیح کہ معاملات اور کوئی ضابط اخلاق اس طرح بنایا جائے کہ ہم اپنے منشور کو پیش کر سکیں. ابھی تک شیڈول آیا نہیں ہے، شیڈول آنے کے بعد بھی اگر اس قسم کے معاملات ہوئے، اس قسم کے انٹرویو جو ہے وہ سامنے آنے لگے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ فضا مقدر ہوگی اور الیکشن کے حوالے سے صورتحال خراب ہوگی. بالکل صحیح فرمایا حافظ حسین احمد صاحب کہ اگر یہ 16 مہینے کی جو رفاقت تھی اس کو بینچ مارک بنا کے آگے چلیں تو چیزیں اور بھی بہتر ہو سکتی ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب، آج عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی سیٹیں یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جو لیول پلینگ فیلڈ، یا پھر سلیکٹڈ کی بات جو بلاول صاحب کر رہے ہیں کہ جی آلریڈی سلیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں. جی ناصر حسین شاہ صاحب، عرفان صدیقی صاحب کا، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا خیال ہے کہ اگر بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج طے ہو چکے ہیں، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں الیکشننگ کریں، اپنی کمپین چلائیں، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ طے ہو چکے ہیں تو پھر گھر بیٹھ جائیں. تو یہ ابھی ایک سوال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر سوال ہے. حالانکہ الیکشن کمیشن کی تعریف کر چکے ہوئے ہیں، آصف علی زرداری صاحب پورا اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن منصفانہ انتخابات کرانے میں جو ہے بالکل کامیاب ہوگا. اس تناظر میں جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اس میں، اور کچھ آپ کے سینئر لیڈرز اور بھی فرما رہے ہیں کہ شاید ابھی اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو میسر نہیں آ رہی، اور بہت سے لوگ پیپلز پارٹی سے بھی ٹوٹ کر اب پی ایم ایل این کی طرف جا رہے ہیں، کے پی میں جا رہے ہیں. دیکھیں، پہلے آپ نے مولانا صاحب کا کلپ سنایا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، اور وہ چچا بھتیجے کا آپس کا معاملہ ہے، وہ خود ہی آپس میں بات کریں گے، اس پہ تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. حافظ صاحب بھی ہمارے انتہائی محترم ہیں. عرفان صاحب نے جو بات کی، دیکھیں ایک تو جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے وہ اخذ یہ کر لیا گیا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی اپنے لیے فیور مانگ رہے ہیں. انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو. پھر اس پہ پوچھا گیا کہ جی پی ٹی آئی کو حصہ لینے دیا جائے، انہیں بولا ہاں بالکل ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. جس پہ ایک دم سے باتیں آنا شروع ہوئیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کوئی انتخابی اتحاد ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایسا ناممکنات میں سے ہے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ ایشو کیسے شروع ہوا. ہماری سی ای سی کی میٹنگ تھی، ایک کراچی میں ایک لاہور میں. وہاں پہ جو لاہور کے رہنما تھے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جی ہمارے ادھر تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا دیگر چیزیں وہاں نئی اسکیمیں بھی شروع کی ہیں. ہمارے یہاں کے لوگوں نے، رہنماؤں نے کہا کہ جہاں پہ جو سندھ گورنمنٹ نے بجٹ پاس کیا تھا اور جو ان لوگوں کی اسکیمیں تھیں جو سیلاب زدگان تھے، شدید بارشوں کی وجہ سے پریشان تھے، وہ انفراسٹرکچر یا ان کے گھر بنانے تھے، ان کو بھی روک دیا گیا تھا. اسٹارٹ یہاں سے ہوا تھا. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ کوئی فیور والی نہیں چاہیے، نہ ہی کبھی ہوئی ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اللہ کی مہربانی اور عوام کی سپورٹ سے ہی جب بھی انتخابات جیتے ہیں ہم لوگ، تب انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے. آپ کو 1988 یاد کریں کہ جب مشکلات کے باوجود پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی نیشنل اسمبلی میں. ایون پنجاب میں بھی سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں، لیکن 2 دن کے بعد پروونشل الیکشن ہوتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ 2 دن کے بعد پیپلز پارٹی کو پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بنانے دی گئی.
اسی طرح اور بھی ہمیشہ، یہ تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، عوام سپورٹ کرتے ہیں، ہم اب بھی عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہماری فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ عوام ہے، اور 8 فروری ہے، اور آپ دیکھیے گا سرپرائز رزلٹ دیکھیے. ہم کیوں کہتے ہیں، ہم کیوں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہماری حکومت بنے گی؟ کیونکہ الیکشن کی بات ہم ہی کر رہے ہیں، کہیں اور سے آپ کو بات نظر نہیں آ رہی ہوگی. ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اندازہ ہے کہ سندھ سے ہم سویپ کر رہے ہیں، صحیح، اور پھر جنوبی پنجاب میں اچھا رزلٹ دیں گے، سینٹرل پنجاب میں پر امید ہے، بلوچستان میں اچھی امید ہے، کے پی میں ہے، تو ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہوں گے انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں. چلیں بالکل جی، کلیمز ہو سکتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب نے میرے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ یہ جو بلاول یا اور دیگر جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کو زیادہ ایج مل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ آج بھی پی ایم ایل این کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کیٹیگورکلی انہوں نے کہا. تو یہ کیا معاملات ہیں کیا؟ یقیناً پیپلز پارٹی، جس طرح آپ لوگوں کے ابھی کے پی میں بھی سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں اور اس طرح اور بھی لوگ آ رہے ہیں، تو یہ پاپولیرٹی ہے یا اس کو کیا کہیں؟ اب مطلب آپ بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیں، بڑی یہ سمپل سی بات ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جو ملک کے معاشی مسائل ہیں اور اوور آل جو سچویشن ہے، چاہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو، اس کے لیے سب کو ساتھ چلنا چاہیے ہے. اور آپ کی جو پولیٹیکل الائنس ہوتی ہے وہ وہاں ہوتی ہے جہاں ایک دوسرے سے آپ ڈائریکٹ مقابلے میں نہ ہوں. مثال کے طور پہ ابھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے جو ہے کاوش اور جدوجہد کر رہی ہے، تو ہماری جماعت بھی کر رہی ہے. تو ایم کیو ایم جو ہے وہ اس طریقے سے ڈائریکٹ ہمارے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں ہے، اور آپ ایک دوسرے کو، وہاں آپ کی الائنس ہوتی ہے جہاں آپ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، تو وہ ایک آرگینک الائنس ہے. دوسری، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا جو ہے اکٹھے مل کے چلنے کا کسی نیشنل ایجنڈے کے اوپر اگر بات ہو رہی ہے تو وہ ان وجوہات کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر بی اے پی پارٹی کی بات کی جائے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ اس طریقے سے جہاں موجود نہیں ہے، تو وہاں ہم لوگ اگر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کسی کے ساتھ تو وہ دونوں کو ہرٹ نہیں کرتا. اور پھر بی اے پی کے ساتھ بھی ہم نے 16 مہینوں میں کام کیا، وہ صوبائی حکومت چلا رہے تھے، تو وہاں ایک دوسرے سے ڈائریکٹ. اسی طرح جے یو آئی ایف جو ہے وہ ہمارا تعلق بڑا پرانا پیچھے چلتا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کا، مشاورت کا. پھر پی ڈی ایم کی حکومت کا، اور وہاں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہ وہ بیسس ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کوشش بالکل ہر جماعت کرتی ہے. ہماری جماعت کی کوشش ہے کہ جہاں ہم فیل کرتے ہیں کہ پنجاب میں ہم کمفرٹیبل ہیں، ہم وہاں کلین سویپ کریں گے، تو ادھر ہم باقی صوبوں کے اندر بھی اگر ان الائنسز سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ہم ایک اچھی نمائندگی پی ایم ایل این کی نکال لیتے ہیں، اور مل کے اگر کہیں صوبائی حکومت بھی بن جاتی ہے، تو وہ اوور آل جو ہم اسٹرینتھ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے اور جس کے نتیجے میں ہم ملک کے مسائل حل کر سکیں، وہ جو ہے وہ ہم کر پائیں گے. تو یہ اسٹریٹجی ہے، اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیونکہ ہم ڈائریکٹ ایک کمپٹیشن میں ہیں، صحیح. تعاون اچھا رہنا چاہیے. رانا احسان افضل صاحب، ایک چیز ہے کہ نون لیگ کا اس وقت اتحادیوں کی طرف بھی زور ہے، کہ اتحاد کرنے کی زور، جو آپ نے کہا کہ پولیٹیکل الائنسز بھی، اور دوسری طرف کلیم یہ بھی ہے کہ جناب 2/3 میجورٹی بھی لینی ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی بھی بننی ہے. یہ ایک یقیناً سوالیہ نشان تو بنتا ہے کہ جہاں پہ صرف کیا ٹیک ہی ٹیک ہے، یہاں گیو بھی ہوگا، کہ گیو اینڈ ٹیک ہے، کیونکہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا تو پھر آپ ان کو بھی نمائندگی دیں گے حکومت میں، تو پھر ہی معاملات بہتر ہو سکیں گے نا. کوئکلی اگر آپ اس پر بھی. میں مثال دیتا ہوں. ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ نیشنل ایجنڈا کے اوپر ایک چارٹر کیا جائے. اگر سب جماعتیں نہیں تو ہم اور آپ مل کے کچھ نکات پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ہے کہ کیا اچیویبل ہوں گے، کیا ڈیلیوریبلز ہوں گے، کہاں ہمیں کولیبوریشن کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ اسی طرف ہی بڑھ رہا ہے، اور اس پر بات چیت ہوگی تو پہلے تو آپ کا الائنس ہوتا ہے، اور پھر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ نٹی گریٹیز اور کیا اس میں شامل ہو گیا، کیا نہیں شامل ہوگا، وہ پھر وہ فالو اپ ہوتا ہے. تو وہ چیزیں بھی ہو جائیں گی. دیکھیں، مین چیز یہ ہے
کہ ہمیں پازیٹیوٹی کے ساتھ اب آگے بڑھنا ہے. پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، بالکل صحیح. میں حافظ حسین احمد صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. حافظ حسین احمد صاحب، یہ تاثر صرف کہ جی لاڈلا، سپر لاڈلا، لاڈلا پلس تک کے بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہے، اور وہ تاثر اس لیے بنا، یقیناً غلط بھی ہوگا، کہ جی جس طرح ہی انہوں نے اڑان بھری لنڈن سے، تو ان کو جس طرح آفیشلی ایک سینئر آفیشل جو ہے وہ رخصت کرنے آتے ہیں لاؤنج میں، وہاں بیٹھ کر ان کی تعریف کرتے ہیں، پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پر بایو میٹرک ہوتا ہے. یقیناً 3 دفعہ کے وزیر اعظم یہ شاید انٹائٹل ہوں، لیکن اس سے تاثر لیا گیا کہ شاید ان کو تھوڑا سا پروٹوکول زیادہ مل رہا ہے. آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ اور کہا یہ بھی گیا کہ بلوچستان میں بھی ایک طرح سے پی ایم کا پروٹوکول تھا ان کا. دیکھیے جی، اب تو یہ تو پروٹوکول دینے والوں سے پوچھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب آئے تھے، آپ کو یاد ہے کہ ایک دن پہلے ان کے وہاں پیشی تھی اور فرد جرم عائد کرنا تھا، دوسرے دن جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بنے. تو ملک کے جو حالات ہیں، جو ملک کے حالات کی نشیب و فراز ہیں، وہ یقیناً اس قسم کے ماحول کو جنم دیتی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ناصر بھائی کی بات میں نہیں سن سکا، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا کوئی ایم پی اے نہیں تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ انہوں نے باپ پارٹی اور دوسروں سے مل کر ادھر ادھر کے تعاون کے بعد جو ہے نا وہ سینٹ کا چیئرمین بھی منتخب کروایا، اور اسی طریقے سے گیلانی صاحب کا بھی مسئلہ ہوا. تو یہ نشیب و فراز جو ہے ہوتا رہتا ہے. جو میں نے گزارش کی کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی تب آپ اس کو روک سکیں گے جب آپ مل بیٹھیں گے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ ایک دن کسی کی دست شفقت میرے سر پہ ہوگی تو دوسرا روئے گا، جب میرے سر سے اٹھے گا تو میں روؤں گا، تیسرے کے سر پہ ہوگا، تو یہ چلتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاملات کو اور اپنے مسائل کو اور اپنے سیاسی معاملات کو عدالتوں اور دیگر اداروں کے بجائے خود حل کرنے کے لیے زیادہ سعی کریں گے. اسی لیے میں نے یہ گزارش میری ہے، درخواست ہے کہ زرداری صاحب کنگ بھی رہے ہیں، کنگ میکر بھی رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کی تشکیل کے حوالے سے بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ زرداری سب پہ باری. بھائی سب کو جمع کریں، بٹھا دیں. یہی تو چاہتے تھے آپ لوگ کہ میاں صاحب واپس آ جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اسی لیے صدر بنایا تھا. تو آج بیٹھنے میں کیا دقت ہے؟ وہی سب کو بٹھا دے، بڑے کرے، تاکہ نوجوانوں کے لیے راستہ، جس طرح بلاول صاحب فرماتے ہیں، تو اس وقت راستہ بھی آسانیاں پیدا ہوں. بالکل، لیکن جب ہم لڑیں گے، لیکن حافظ حسین صاحب آپ نے صحیح، حافظ صاحب آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ مطلب کہا کہ دست شفقت ہوگا تو ایک پر تو دوسرا روئے گا، چیخے گا. تو دست شفقت اگر سب کے اوپر آ جائے اور سب کو بٹھا دیں، جس طرح ہم نے دیکھا مطلب کامیابی سے پی ڈی ایم الائنس ود پیپلز پارٹی، تو وہ بھی معاملات تو اس طرح بھی بن سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ناصر حسین شاہ صاحب سے فائنل کمنٹ لے لوں. ناصر حسین شاہ صاحب، ایک صورتحال ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ باپ پارٹی کے، بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں یا پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور چند گھنٹوں میں ہی، مطلب 48-72 گھنٹوں میں ہی جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہو گئی. ابھی کے پی میں بھی لوگ شاید پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، باپ پارٹی کے کچھ لوگ عمائدین پی ایم ایل این میں بھی گئے، ابھی جب میاں صاحب وہاں پہ گئے تھے وزٹ کرنے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس بھی کافی دوست آئے ہیں اور بھی آ رہے ہیں. باپ پارٹی بھی اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. ابھی ان کے مکسی صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں، ان کے چیئرمین یا جو بھی عہدہ ہے ان کا، وہ اپنی جگہ پہ، وہ بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ ہم نے روکا کچھ دوستوں کو لیکن وہ نہیں رکے. تو یہ اپنی ہر کسی کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کے پی کی آپ نے بات کی، وہ دو جو ہیں، ایک ہے وہاں پہ جو میاں بیوی میرے بڑے محترم ہیں، وہ ضرور گئے ہیں، لیکن اور بہت سارے پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہوئے ہیں. اسی طرح اگر آپ سندھ میں دیکھیں گے تو یہ جو جہاں پہ اتحاد بن رہا ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جن کا بھی پی ایم ایل این ہے، جب اپنا سب کا مل کے بن رہا ہے اتحاد، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جی ڈی اے ہے، ایم کیو ایم پاکستان، 4 جماعتیں تو ہو گئی ہیں.
جی جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے کہہ رہا ہوں اس کے باوجود کیا بات ہے کہ سندھ میں جتنے الیکٹیبلز ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی سے سیٹیں جیتی ہوئی تھیں، مثال کے طور پر سردار علی گور مہر ہیں، غوث بخش خان صاحب ہیں، شہریار خان ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے، یا وہ لوگ جنہوں نے بہت چھوٹے مارجن سے الیکشنز ہاری، سردار کھوکھر صاحب ہیں 38,000 ووٹ لیے تھے، سردار مقصود خشک ہیں انہوں نے 38-39,000 ووٹ لیے تھے، اور بہت سارے دوست، یہ سب پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اس طرح کا ہم خائف نہیں ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، اتحاد بننے چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان میں بہت اچھی شخصیات بھی ہیں۔ پی ڈی ایم کی بار بار بات ہو رہی ہے یہاں پہ، پی ڈی ایم بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی میٹنگ بلائی تھی اور اس کے بعد یہ آئی اور ہم نے سب نے مل کے مولانا صاحب کو صدر بنایا، لیکن ہم اس سے علیحدہ کیوں ہوئے تھے کہ ہم اصولی بات کر رہے تھے کہ جو حکومت ہے اس کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ بعد میں پیپلز پارٹی کی بات ہی صحیح رہی، اور وہ پہلی دفعہ ایک حکومت کو، نااہل وفاقی حکومت کو جو پی ٹی آئی کی تھی، نو کانفیڈنس کے ذریعے آئینی طور پر ہٹایا گیا۔ تو ہم تو ہمیشہ جو مثبت بات ناصر حسین شاہ صاحب، ابھی حافظ حسین احمد صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب صحیح، ناصر حسین شاہ صاحب، ابھی حافظ صاحب نے فرمایا کہ زرداری صاحب ابھی بھی دوبارہ ایک ایسا انیشیٹو لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، سب کو بٹھائیں اور معاملات کو آگے لے کر چلیں، یہ ابھی بھی انہوں نے یہی کہا ہے۔ جی بالکل، اور حافظ حسین احمد صاحب بہت ہی قابل احترام ہیں اور یہ پوری پولیٹکس کو یہاں کی سمجھتے ہیں، انہوں نے بالکل صحیح کہا، اور اب بھی یہ ممکنات میں سے ہے، کیونکہ اس وقت ملک بھی کسی پولرائزیشن کا یا کسی بھی اس طرح کی صورتحال کا متحمل نہیں ہے کہ ہم آپس میں کوئی وہ کریں جس سے ملک کو نقصان ہو۔ تو اچھی یہ سوچ ہے، اور انشاءاللہ اس پہ عمل ضرور ہوگا، لیکن سب کا اپنا منشور، اپنا نشان ہے، الیکشن ہو جانے دیں، اس کے بعد یہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ خیر کرے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ جو کہ کورٹ کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان پر رپورٹ کرتے ہیں، ثاقب بشیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ثاقب بشیر ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ اور عدالتی معاملات کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے بھی ہیں، رپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی سمجھائیں گے۔ آج مختصر حکم نامہ جاری ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور سائفر کے حوالے سے جیل ٹرائل جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ باقی چیزیں بھی ذرا ایکسپلین کریں، ہمیں بتائیں کہ اس میں اور کیا کیا۔ تو اب یہ کیا اثر 9 دوبارہ زیرو سے سٹارٹ ہوگی چیزیں؟ جی، ایک تو یہ زیرو سے سٹارٹ ہوگی، جتنا بھی ٹرائل تھا یہ 29 اگست کو شروع ہوا تھا، پہلے 16 اگست کو گرفتاری ڈالی تھی ایف آئی اے نے، پھر 29 اگست کو پہلی سماعت ہوئی تھی اٹک جیل میں۔ تو 29 اگست کے نوٹیفیکیشن کو ہی چیئرمین پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا، سنگل بینچ نے نہیں ان کی درخواست مسترد کی تھی، لیکن آج اپیل ان کی منظور ہوئی۔ تو 29 اگست سے لے کر آج 21 نومبر تک جتنا بھی سائفر کیس کا ٹرائل ہوا ہے، اس ٹرائل میں ان کو کاپیز دی گئی تھیں، ان پہ فرد جرم عائد ہوئی تھی، اور اس کے بعد 5 گواہوں کے بیانات ہوئے تھے، ان پہ جرح ہوئی تھی۔ یہ اچھا بھلا ٹرائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا تھا سارا۔ تو اس فرد جرم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں درخواست وہ لے کے گئے، پہلے ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ لے کے گئے۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی کی بھی پٹیشنز جو ہے کچھ ہائی کورٹ اور کچھ سپریم کورٹ پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک تو وہ پٹیشنز غیر مؤثر ہو جائیں گی، لیکن 29 اگست سے 21 نومبر تک ہونے والا سارا ٹرائل کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اب اثر نو سارا معاملہ جو گواہان نے آ کے بیانات دیے وہ پھر اثر نو دوبارہ ہوں گے، یا ریکارڈ کا اگر حصہ ہیں تو ان کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ سب کچھ دوبارا ہوگا، سب کچھ دوبارہ ہوگا۔ اور جو وعدہ معاف گواہ بنے ہیں اس میں، وعدہ معاف گواہ صاحب بنے، جی اعظم خان وعدہ معاف گواہ تو نہیں، گواہ ہے، پروسیکیوشن کے گواہ ہیں۔ ان کا ایک بیان ہے نا 164 کا بیان ہے، تو ان کا بیان آگے چل کر ہونا ہے، لیکن ان 5 گواہوں کے دوبارہ جو ہے بیانات ہوں گے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا، وزڈم مطلب کیا ہے؟ ایک تو پروسیس، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کہ
کورٹ نے آرڈر کرنا تھا, پھر اس کے بعد وہ جانا تھا انٹیریئر کے پاس, انٹیریئر سے وزارت قانون, پھر اسمبلی, پھر فیڈرل کیبنٹ. یہ ایک پورا پروسیس ہے. CRPC کی سیکشن ہے 352, اس کے تحت یہ ہونا تھا, لیکن یہ پروسیس فالو نہیں ہوا. اس میں یہ تھا کہ جو جیل ٹرائل ہے, اس جیل ٹرائل کو آپ ان کیمرہ ٹرائل نہیں کہہ سکتے, کہ جہاں پہ نہ پبلک اور خاص طور پر آپ میڈیا کو ایکسیس نہیں دے رہے کہ ہم ایز اے کورٹ رپورٹر وہاں جائیں, کور کریں اور پبلک کو بتائیں. تو وہ ایکسیس جو روکی گئی پبلک کی بھی اور میڈیا کی بھی, اس پر جو کوسچن ریز ہوئے. سیکرٹ ایکٹ بھی تو لگا ہوا ہے نا, اس کے تحت بھی تو ہو رہی ہیں, تو پھر کس طرح پبلک ہو سکتی ہے؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن ہے 14 جس کے تحت جس کا ان کیمرہ ٹرائل ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا ہے, 100 سال پہلے کا ہے. آج ہم 2023 میں ہیں, تو اب جو ہے وہ شفافیت آپ کی تب ہی آئے گی, اور جو کچھ سرٹن ایسی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, ایسی آبزرویشنز, کوئی کسی کا سٹیٹمنٹ ہے, اس کو عدالتیں جو ہے وہ کر دیتی ہیں ان کیمرہ. لیکن پورے ٹرائل کو اب ان کیمرہ کریں گے, کہ خفیہ ٹرائل کریں گے, تو اس پہ سوال اٹھیں گے. اسی لیے جو آپ کی فرد جرم عائد ہوئی وہ ایک خفیہ طریقے سے تھی کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. اسی طرح جو گواہوں کے بیانات سارا کچھ ہوا تو خفیہ تھا, اس وجہ سے یہ اڑایا گیا. اب جب دوبارہ ہوگا تو وہاں پبلک ایکسیس اور میڈیا ایکسیس ہوگی. جب سے یہ انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر جرا شروع ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آپ فالو کر رہے تھے, آپ ایک ایک پیشی پہ موجود تھے, سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے. آج جو فیصلہ آیا, اس کی انٹینشن ہمیں شاید کل تھوڑی سی نظر آئی, جو سوالات اٹارنی جنرل اور رجسٹرار کے لیے چھوڑے گئے تھے. جی بالکل. لیکن آپ لوگوں کو تو شاید پہلے سے لگ رہا ہوگا کہ معاملات, آج کا جو فیصلہ ہے تھوڑا سا انپریڈکٹیبل تھا, کیونکہ بینچ نے اپنا مائنڈ اس طرح ایکسپوز نہیں کیا. شاید مطلب اس طرح لگ رہا تھا کہ شاید وہ جو ٹرائل چل رہا ہے اس سارے ٹرائل کو نہ چھیڑے, بلکہ کہیں کہ اب سے آنورڈ جو ہے آپ ٹرائل اوپن کریں گے, پبلک ایکسیس, میڈیا ایکسیس دیں گے. لیکن جو آیا ہے فیصلہ بالکل انپریڈکٹیبل فیصلہ تھا اور بڑا فیصلہ ہے. اب یہ ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے اور شاہ محمود قریشی کے بہت سارے اعتراضات تھے جو مختلف کورٹس میں پڑے ہوئے تھے, وہ کم سے کم وہ کسی نہ کسی صورت میں ایڈریس ہو گئے. اور آج کے بعد جو بھی ٹرائل ہوگا وہ میڈیا کی ایکسیس بھی ہوگی اور ہر چیز رپورٹ بھی ہوگی. اس سے پہلے جو رپورٹ نہیں ہو رہا تھا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خصوصی جو عدالت ہے اس کے جج کا نوٹیفیکیشن انہوں نے وہ اس کو جائز قرار دیا. جی بالکل. وہ ان کا اس میں سمپل سا کوسچن کیوں ڈالا گیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس میں کوسچن یہ آیا تھا کہ ان کو اس میں بھی جو پروسیس فالو نہیں کیا گیا کہ جج کی تعیناتی کیسے ہوگی. پہلے ہو گئی تھی اور سمری بعد میں گئی لا منسٹری کی, کچھ ایسا معاملہ تھا. ان کا یہ تھا کہ یہ جو تعیناتی ہے کرنی ہے جوڈیشری نے, لیکن کی ہے ایگزیکٹو نے. یہ لا منسٹری جو پی ٹی آئی کا کیس تھا وہ یہ تھا. تو لیکن جب کورٹ نے سارا ریکارڈ منگوایا ہے ہائی کورٹ سے, رجسٹرار ہائی کورٹ سے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو سمری ہے سب سے پہلے ہم نے انیشیٹ کیا معاملہ کہ فلاں جج لگانے ہیں, تو اس کے بعد یہ پروسیس انیشیٹ کیونکہ ہائی کورٹ نے کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک پروسیس ہوا ہے اور جج کی تعیناتی انہوں نے درست قرار دی ہے. اب معاملہ جو ہے اب یقیناً دوبارہ سے اگر زیرو سے سٹارٹ ہوگا تو اب پہلے چلیں, وہ تو بعد میں بتائیے گا. مجھے بتائیے گا کہ اب گورنمنٹ اس کو چیلنج کرنے جائے گی. گورنمنٹ چیلنج کر بھی سکتی ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں, کمزور گراؤنڈز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ٹرائل شروع ہوا تھا تو شروع میں ہی ہم بہت زیادہ بات کی کہ شفافیت اوپن ٹرائل میں ہی ہے, اور ایک ملزم جب بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا اوپن ٹرائل کریں, پبلک کو دکھائیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ دکھا دیں, تو اس کا ٹرائل اوپن ہونا چاہیے. ہوا یہ کہ 8 نومبر تک, 29 اگست سے 8 نومبر تک جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, انٹیریئر ہے, انہوں نے اس چیز کو بودر ہی نہیں کیا. لیکن 8 نومبر کو انٹرا کورٹ اپیل جب لگی تو وہاں پہ جو ججز ہیں ان کے ریمارکس, آبزرویشنز آئیں, تو اٹارنی جنرل آئے وہاں پہ, تو اٹارنی جنرل نے پہلی دفعہ جو ہے پک کیا کہ یہاں تو چیزیں خراب ہیں. پھر 8 نومبر کو چیزیں انیشیٹ ہوئیں, سمری 10 نومبر کو گئی, 12 کو منظوری ہوئی, پھر 15 کو منظوری ہوئی فیڈرل کیبنٹ سے. تو جب فیڈرل کیبنٹ سے سمری منظور ہوئی, وہ عدالت نے پھر سوال اٹھایا کہ اگر آپ ابھی منظوری لے رہے ہیں جیل ٹرائل کی, تو اس سے پہلے والے ٹرائل کا کیا ہوگا, سٹیٹس کیا ہوگا. تو وہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن تھی جو گورنمنٹ نے خود جو ہے شروع کی. شاید پہلے جو 29 اگست سے لے کر 8 نومبر تک کا جو پروسیس تھا, اس پروسیس کو یا لوگ سمجھے نہیں قانون, وزارت قانون میں بیٹھے ہوئے, یا ٹھیک فالو نہیں کیا گیا. تو اس کو سپریم کورٹ بھی لے کے جائیں گے تو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گی فیڈرل گورنمنٹ. پولیٹیکل اینگل آج کے فیصلے کا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مطلب کہا یہ جا رہا ہے کہ اٹس اے بگ ریلیف. آئی ڈونٹ سی اینی ریلیف. ابھی معاملہ دوبارہ سے چلنے ہیں, کیس تو چلنا ہے اور بڑی سخت سزائیں ہیں اس میں. بالکل سیکرٹ ایکٹ میں
اسی وجہ سے جو ٹرائل کا یہ جو پروسیس ہے اسی وجہ سے انہوں نے کالعدم قرار دیا کہ اتنی سخت سزائیں ہیں، اگر یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ ارریگولیرٹی کے ساتھ آگے بڑھتی جائیں گی تو آپ کیسے جو ہے وہ سزا دے سکتے ہیں. آپ نے پولیٹیکل اینگل کی بات کی، بہت بڑا ریلیف نہیں کہہ سکتے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گئے. جو سائفر کا ٹرائل اب جس سٹیج پہ تھا، اس سٹیج پہ ٹرائل آئے گا میرے خیال ہے دسمبر مڈ یا دسمبر اینڈ تک. آج 21 نومبر ہے تو دسمبر مڈ یا دسمبر اینڈ یا جنوری کے پہلے ویک میں آج جس سٹیج پہ تھا تو اٹ مین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 8 فروری سب کے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ اگر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں توشہ خانہ کیس میں ان کا فیصلہ معطل ہو جائے، ان کی نائلی ختم ہو جائے گی اور اس کیس میں ان کی کنوکشن نہ ہو تو نائلی نہیں ہوگی تو وہ 8 فروری الیکشن لڑ سکیں گے. یہ ایک ڈیفرنس ہے. لیکن کوشش تو یہ ہے کہ نااہل ہو، کیونکہ وہ جو پی ایم ایل این ہے مطلب ان کی لیڈرشپ کہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ تو تب ہی ہوگی جب وہ نااہل ہوں گے. رہیں گے، یہ بڑا سوال ہے. رہیں گے لیکن سائفر کیس کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے. لیکن دوسری طرف توشہ خانہ کی اپیل ان کی وہاں پڑی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جس طرح نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے، ہماری اپیلیں جلدی ڈیسائیڈ کریں، اسی طرح چیئرمین پی ٹی آئی نے کے وکلا نے بھی کہا ہے ہمارا فیصلہ معطل کر دیں کیونکہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے. یہ سائفر کے اوپر فاسٹ ٹریک کے اوپر ہیئرنگز ہوں گی. فاسٹ ٹریک تو اب بنے گا تب جب پورا ایک پروسیس شروع ہوگا. اب یہ ہوگا یہ کہ پروسیکیوشن ایک درخواست دے گی، جو ٹرائل جج ہیں ان کو ٹرائل جج صاحب ایک پورا ریزننگ آرڈر دیں گے. پروسیکیوشن ایک اپلیکیشن دے گی جس میں اسپیشل رپورٹ ری ٹرائل کیوں ہو رہا ہے، نہیں جیل ٹرائل ریزن دیں گے. جیل ٹرائل آپ جیل ٹرائل کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس میں پوری اسپیشل رپورٹس ہیں، تھریٹس ہیں، کس لیول کے تھریٹس ہیں وہ جو جج کو دیں گے. جج پھر اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کرے گا کہ یہ جو تھریٹس ہیں کیا اس لیول کی ہیں کہ ان پہ جیل ٹرائل ہونا چاہیے. جیل ٹرائل تو اس کے بعد وہ اگر جیل ٹرائل وہ سمجھتے ہیں پھر ان کو ریزننگ دینی پڑے گی آرڈر کی. وہ آرڈر جائے گا پہلے انٹیریئر کے پاس، پھر وزارت قانون، پھر سمری انیشیٹ ہوگی، پھر فیڈرل کیبنٹ منظوری دے گی اور اس کے بعد دوبارہ آئے گی کورٹ میں، اس کے بعد کورٹ میں آئے گا. پھر اگر جیل ٹرائل کی منظوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ جیل ٹرائل وہ ہوگا جہاں پہ پبلک بھی ایکسیس ہوگی اور میڈیا کی ایکسیس بھی ہوگی. اچھا، مطلب وہ صرف اور صرف کیونکہ میجر جو کنسرن ہوگا وہ سیکیورٹی کا ہوگا تو اس وجہ سے جو تھریٹس جو لیول تھے اس کے گیج کرتے ہوئے. اچھا چلیں یہ تو ہے. اب باقی جو معاملات ہیں، مطلب میاں نواز شریف صاحب بھی آج تھے، ان کا بھی معاملہ تھا، اس میں کیا پیش رفت لگ رہی ہے آپ کو؟ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے 2 کیسز ہیں، اس میں ان کے جو وکیل ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں، اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کیونکہ 16 دسمبر ایک ڈیڈ لائن ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ انہوں نے 53 دن کا جو شیڈیول دینا ہے اس سے پہلے انہوں نے شیڈیول دے دینا ہے. تو ان کے مد نظر بھی ہے کہ آج 21 نومبر ہے تو 16 دسمبر سے پہلے اسی درمیان کے عرصے میں یہ ہمارا فیصلہ ہو جائے، کیونکہ ان دونوں اپیلوں میں سزا اگر کالعدم نہیں ہوتی تو نواز شریف نااہل ہی رہیں گے، یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو اس لیے ان کا فوکس آج انہوں نے عدالت کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا اور بار بار کہا کہ ہمارے کیسز جلدی لگائیں روزانہ کی بنیاد پر. بلکہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے حقوق متاثر ہو رہے ہیں تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو روزانہ کی بنیاد پر لگا لیں گے. پھر ٹائم کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی، کون کتنا ٹائم لے گا، نیب نے آدھا گھنٹہ مانگا. تو آلموسٹ اگر یہ آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک پراسیکیوشن ایجنسی جس نے سزا دلوائی وہ اگر کہہ رہی ہے کہ اپیل میں صرف ہمیں آدھا گھنٹہ چاہیے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ 16 دسمبر سے پہلے یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ریسٹ نہیں کرنا چاہتے. اور وہ جو جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو وہ بالکل. بہت بہت شکریہ ثاقب بشیر، ہم آپ کو گاہے بگاہے تنگ کرتے رہیں گے اور آپ کی انسائٹ لیتے رہیں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.